کیا صحابہ کرام کے لیے ممکن تھا اتنی ساری حدیثوں کو یاد کرنا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنی ساری حدیثیں کہیں ہیں جو لاکھوں حدیثیں ہمیں ملتی ہیں؟ ہاں، یہ سوال بھی غالباً یعنی ناسمجھی پر مبنی ہے، اور لوگوں کو شاید اسی بات پہ دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مسلسل بولتے رہتے تھے، اور جو صحابہ رسول تھے وہ ان تمام چیزوں کو پک کر لیتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، جو ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ کا کام بھی ہر وقت بولنا نہیں تھا، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ فرمائے کہ جو کچھ میں کہوں اس کو یاد کرتے جاؤ، اس کو یاد کرتے جاؤ، میں بولتا جاتا ہوں تم یاد کرتے جاؤ۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک انسان تھے، تو انسان ہونے کے ناطے سے ہر شخص جو ہے وہ کچھ بولتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اور اسی طرح اس کے سامنے کچھ کہا جاتا ہے یا کچھ کیا جاتا ہے تو وہ اگر غلط ہے یا صحیح ہے تو وہ اس کو درست کر لیتا ہے، اگر غلط ہے تو، اور اگر صحیح ہے تو اس کو برقرار رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے بھی تھے، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ کیا جاتا اگر وہ درست ہوتا تو آپ خاموش رہتے، اور اگر غلط ہوتا تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس سے منع فرماتے۔ تو جس چیز کو آپ نے برقرار رکھا، جو آپ نے عمل کیا اور جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سب احادیث کہلاتی ہیں، کیونکہ آپ کی ذات سے یہ دونوں چیزیں نکل رہی ہیں، عمل بھی اور قول بھی، اور تیسرا وہ عمل جو دوسرا کر رہا ہے اور آپ اس کو برقرار رکھ رہے ہیں، یہ آپ کی اپروول ہے، یعنی گویا کہ یہ اوکے ہے، تو اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ حدیث کو دیکھا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلسل بولتے رہتے تھے، نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کو، آپ کے اعمال کو اور آپ کے اپروولز کو جب کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 100% جو آپ کی احادیث ہیں ان میں 20% سے کم آپ کے اقوال ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے، اور یہ اقوال اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے لیے یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ وہ صاحب ہیں جو گھوڑوں کی نسلوں کے جو نسب نامے تھے وہ یاد رکھتے تھے، اونٹوں کی نسلوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، اپنے جو نسب نامے تھے مختلف خاندانوں کے، وہ سب کچھ ان کو یاد تھا۔ تو ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان پیاری پیاری باتوں کو یاد رکھنا کون سا ناممکن تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انظرنا، قول انظرنا واسمعوا، کہ آپ کو انظرنا کہا کرو، اللہ کے رسول آپ ہمیں دیکھیے، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئیے، یا ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جب سوال کیجئے تو پھر جب آپ جواب دیں تو واسمعوا، غور سے سنو۔ یہ جو غور سے سنو کے الفاظ ہیں، ان الفاظ نے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو لاپرواہی سے نہیں سننا، اور نہ ہی لاپرواہی سے دیکھنا ہے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، ہمتن گوش ہو کے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کچھ کہیں تو ہمارا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارک کی طرف ہو، تاکہ آپ یہ بھی محسوس کریں کہ ہاں میری بات کو توجہ سے سنا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور آپ کے ایک ایک عمل کو بھی بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ تو احادیث میں جو آپ کے اقوال ہیں سارے میٹیریل میں وہ 20% ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہیں، اور جو آپ کے اعمال ہیں یہ اعمال صحابہ کرام کی اپنی آبزرویشن ہے، یعنی صحابہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے وضو کرتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، کیسے مسکراتے ہیں، کیا آپ کا لباس ہے، کیا آپ کی شکل و صورت ہے، کیا آپ کے اخلاق ہیں، یہ صحابہ نوٹ کرتے تھے۔ آپ خطبہ کیسے دیتے ہیں، اور خطبے میں آپ نے ڈریس کیا پہنا ہوا ہے، آپ کیا فرماتے تھے، کس طرح آپ ہاتھوں کا اشارہ کرتے تھے، اور آپ کے چہرے مبارک پر جب خوشی کے آثار ہوتے تو وہ کیا تھے، ناراضگی کے آثار کیسے ہوتے تھے،
یہ سب صحابہ کرام کی آبزرویشن ہے. تو یہ آبزرویشن صحابہ کرام نے اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہے، کیونکہ جو آپ عمل کرتے تھے اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی تھی. صحابہ عمل کو دیکھتے تھے تو پھر اس عمل کو اپنی زبان سے بیان کرتے تھے. تو یہ جو آبزرویشن ہے صحابہ کرام کی، جو انہوں نے اپنے لفظوں میں کہی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عمل کو صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے آپ کے اس عمل کو اپنی زبان سے بیان کیا، یہ سارے اعمال کی جو نسبت ہے حدیث کی کتابوں میں، یہ 70% ہے، اور باقی بچتی ہے وہ اپروول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، وہ 10% ہے. تو اس طرح حدیث کی پرسنٹیج کو بھی اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کم تھے مگر عمل زیادہ کرتے تھے. اور یہی لیڈر کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے. تو اس پرسنٹیج کو سامنے رکھ کے پھر آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں، ان میں 20% تو آپ کے اقوال ہیں. آپ نے جو گفتگو کی کم از کم کم سے کم کی، اور وہ 20% ہے آپ کے سارے حدیث کے میٹیریل میں. اور 70% جو ہے یہ دوسروں کی آبزرویشن ہے، جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے، جو ان کے ارد گرد رہتے تھے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. تو ان صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان اعمال کو جو بیان کیا ہے، یہ اعمال آپ نے بول کے نہیں بتائے بلکہ آپ نے کیا ہے. صحابہ نے اس کو آگے کوٹ کر دیا ہے. تو اعمال کو بھی دیکھا کیجئے، اقوال کو بھی دیکھا کیجئے، اور پھر آپ کی برقرار رکھی چیزیں جو ان کو بھی دیکھا کیجئے. پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث کو کہتے ہیں آپ جو ارشاد فرمائیں، اور لوگوں کو دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں، یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام مسلسل بولتے رہتے تھے. عام آدمی یہ سمجھتے یہ تو ناممکن ہے. غلط سمجھا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اقوال بھی ہیں حدیث میں، آپ کے اعمال بھی ہیں، اور آپ کی برقرار رکھی چیزیں بھی ہیں. تو یہ پرسنٹیج سامنے رکھی تو پتہ یہ چلتا ہے آپ کم سے کم بولتے تھے اور عمل زیادہ کرتے تھے. یہ اصل چیز ہے. حدیث کو اس اندازے سے، اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور پھر اس سمجھنے کے بعد پھر اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ محدثین کرام جب یہ کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو اس سے یہ اندازہ آپ کر لیجئے، بلکہ یہ سمجھ میں رکھیے، اپنے علم میں یہ بات رکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لاکھ احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے، بلکہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ نیریشنز کا نام ہے، روایت کا نام ہے. ٹیکسٹ ایک ہے اور اس کی روایات جو ہیں وہ مختلف چلی آ رہی ہیں. ان روایات کو کاؤنٹ کیا گیا تب نمبر جا کے یہ 6 لاکھ بنا ہے. اور یہ نیچرل ہے. آپ ایک ہیں، آپ سے سننے والے 200 ہیں. ان 200 نے جب یہ بات آگے پہنچائی تو ان سے سننے والے 400 ہیں. ان 400 نے جب آگے بات پہنچائی تو وہ سینکڑوں کی تعداد تک جا پہنچتی ہے تعداد. تو محدثین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام نیریشن کو اکٹھا کیا، کتابوں سے، مختلف ٹیچر سے سن کے، پڑھ کے، تو ان سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ان میں جو مور اتھینٹک نیریشن تھی، سب سے زیادہ ثقاحت والی، ان کے علم کے مطابق انہوں نے اس نیریشن کو، اس روایت کو اٹھا کے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس طرح یہ حدیث ہمارے سامنے پہنچی ہے، اور حدیث کی پھر یہ تمیز بھی کی جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. اور یہ بھی نیچرل بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک لیڈر تھے، تو آپ کی طرف جو غلط باتیں بہت سی منسوب ہو سکتی ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے. کتنے لیڈرز ہیں جو بات کرتے ہیں کچھ اور اخباروں میں کچھ آ جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن وہ کہتا ہے یہ میں نے نہیں کہا، میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اللہ کے رسول تھے، تو آپ کے بیان کو اگر توڑ مروڑ کے کوئی پیش کرتا ہے تو کیا اس کی سکروٹنی نہیں ہونی چاہیے؟ تو صحابہ نے الحمدللہ صحیح روایت بیان کی، مگر آگے جب جہاں کہیں بھی اسے توڑا موڑا گیا تو محدثین کرام نے وہیں پر قدغن لگا کے، پابندی لگا کے اس حدیث کو ایک طرف رکھا، اور جو صحیح ترین حدیث تھی اس کو اپنی کتاب میں لکھ دیا. تو یہ طریقہ کار رہا ہے حدیث کو لکھنے کا اور حدیث کو متعارف کرانے کا. ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ کچھ مسلمان ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں بھی ہمیں قرآن میں یقین ہے مگر حدیث میں نہیں، تو انہیں کیسے سمجھایا جائے؟
دیکھیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترا ہے، کسی اور پر نہیں اترا، اور جس پر اترا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خود سمجھائے. یہ نہیں کہ اس سے یہ حق چھین لیا جائے اور کوئی اور کہے کہ میں ہی اس کو سمجھاؤں اور میں سمجھاتا ہوں. اس کو سمجھا جائے اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو نہ مانا جائے. پہلی بات تو یہ سمجھنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ان سے یہ پوچھیے، سادہ سا سوال ہے، سادہ سا، کہ اگر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے اور آپ اس کی خبر نہیں دیتے لوگوں کو، تو کیا ہم قرآن کو مانیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے. اور اگر آپ خبر دیتے ہیں کہ مجھ پر قرآن اترا ہے، ہم پھر مانیں گے نا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جب آپ یہ فرماتے ہیں مجھ پر قرآن اترا ہے، ابھی قرآن آپ نے نہیں سنایا، صرف آپ یہ فرماتے ہیں مجھ پر قرآن اترا ہے، تو یہ جو آپ کے ورڈز ہیں مجھ پر قرآن اترا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. تو قرآن کو ماننے سے پہلے حدیث کو ماننا پڑتا ہے. اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، تو اس سچائی کو پہلے ماننا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہم قرآن کو مانتے ہیں. جب میں آپ کو سچائی نہ مانوں تو قرآن کو میں کیا تسلیم کروں گا؟ تو اس لیے قرآن کو منوانے کے لیے آپ پہلے اپنا اعتراف کرواتے ہیں، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں مجھ پر قرآن اترا ہے، لوگوں مجھ پر جبریل لے کے قرآن کو نازل ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کا یہ ارشاد ہیں یہ حدیث ہیں، اس کو ہم مانیں گے تو پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم قرآن سنیں گے تو اس کو تسلیم کریں گے. اور اگر اس کو ہی نہیں مانتے تو ہم قرآن کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے بنیاد یہی بنتی ہے کہ جو لوگ بھلے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو حدیث آتی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مان لیں، آپ کے یہ دعوے کو تسلیم کریں کہ واقعی آپ پر قرآن اترا ہے، حالانکہ 5 آیات اتری ہیں. پہلا دعویٰ جو آپ نے کیا کہ مجھ پر قرآن اترا ہے وہ پورا نہیں تھا، وہ 5 آیات تھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات اتری ہیں. اور انہی آیات کو دیکھیے، اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مانو کہ یہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، تو انہوں نے قرآن کو پہلے تسلیم نہیں کیا، پہلے آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے. ابو لہب نے ہی کچھ کیا تھا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا، اس حدیث کو نہیں مانا جس میں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو ابو لہب نے جو کہا اس موقع پر وہ یہی کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے، حالانکہ ابھی آپ نے قرآن نہیں سنایا تھا. پہلا پہاڑی کا واز ہے آپ کا، اور اس واز کو سنتے ہی، آپ کی حدیث کو سنتے ہی اس نے یہ لفظ کہے تبا لک یا محمد، محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تباہ ہو، تم نے اس لیے لہٰذا جمع تھا نا، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا. یہ گستاخ تھے. جس نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا وہ ابو لہب تھا، مجمع عام میں انکار کیا. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نے حدیث کو نہیں مانا اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے بارے میں آسمان سے سورت اتر آئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو بات یہی ہے کہ قرآن مجید کو ہم مانیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے تسلیم کریں. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی صفائیاں دی ہیں، بہت صفائی پیش کی آپ کی
کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جناب سے داخل کر دیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا رسول یاد رکھیے یہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ جس طرح بیٹھے بیٹھے تم دل میں جو آئے کہہ دیتے ہو. نہیں، بلکہ اللہ کا رسول جب بھی کسی سے جو بھی بات کرے گا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے. اب ہم قرآن مجید کو مانیں تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جن کی تفاصیل اگر ہم نہ جانیں تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ تفاصیل جب تک ہم حدیث کو نہ مانیں ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو قرآن پاک کی سمجھ کے لیے حدیث کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور حدیث کے بغیر ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے. نماز کا ذکر ہے قرآن مجید میں، نماز قائم کرو، تو اس کی ڈیٹیلز کہاں ہیں؟ یہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، پھر یہ نمازوں کے نام، اس کے علاوہ پھر ان کی رکعتیں، ان کے ٹائمنگز، پھر ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کتنے رکوع کرنے ہیں، کتنے سجدے کرنے ہیں، تشہد کیا چیز ہے، یہ سارے ذکر اذکار ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صلاۃ ہے. یہ صلاۃ ہے. صلاۃ صرف اس ورڈ کا نام نہیں ہے جو ڈکشنری میں ہم اٹھا کے اس کا معنی دیکھ لیں، جس کا مطلب ہے دعا کرنا، کہ چلتے پھرتے آپ دعا کرتے رہیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، یا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پروپیگنڈا صبح و شام کرتے رہیں. یہ نماز نہیں ہے. اقیم الصلاۃ 5 وقت کی نماز ہے. اگر چلتے پھرتے اللہ میاں کا پروپیگنڈا کرنا تھا تو یہ مسجدیں بنانے کا کیا تکلف؟ ان میں اذانیں کیوں دی جائیں؟ یہ تو سارا معاملہ ہی ٹھپ کرنے والی بات ہے نا، کہ اذانیں بھی نہ دو، مسجد میں نہ بناؤ، خطبات بھی نہ ہوں، لوگ نمازیں بھی نہ پڑھیں، اور مسلمانوں کا کلچر ہی ختم ہو جائے. حدیث جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، یہ تو بتاتی ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح سمجھیے. زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، سب ڈیٹیلز ہیں. نکاح ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور بہت سی مسائل ہیں جن کی تفاصیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گی. اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم ایک لمحے کے لیے بھی قرآن پاک کو درست نہیں سمجھ سکتے، اور اگر سمجھیں گے تو نعوذ باللہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى